اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں ڈاکٹر امجد خان صاحب۔ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ کل آپ لوگ لائے عمل دینے جا رہے ہیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے کل ایجنڈا سامنے آنے جا رہا ہے، تو کیا تیاریاں ہیں 5 اگست کے حوالے سے؟ دیکھیے میرے خیال میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کل ہماری میٹنگ تھی چارسدہ میں جس طریقے سے وہاں پہ لوگ نکلے تھے ایک تحصیل کے، تو ہم خود حیران تھے کہ لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کا حوصلہ جو ہم نے وہاں پہ دیکھا، اور اسی طرح ہر تحصیل میں اور ہر پی کے میں ہماری میٹنگز ہوئی ہے، تو ہماری تیاری تو مکمل ہے، بلکہ مکمل سے بھی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ جب نکلیں گے، جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی، اس مرتبہ ہم نتائج لے کے انشاءاللہ واپس جائیں گے۔ دوسری بات، ویری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جتنی بھی تحریک تھی وہ تحریک چلی تھی صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس مرتبہ کل آل پارٹیز کانفرنس بھی ہے، تو ہم ساری جتنی بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے، کیونکہ بہت زیادہ کرائسس اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ کرائسس ہے وہاں پہ، بد امنی ہے وہاں پہ۔ کل انہوں نے آپریشن شروع کیا باجوڑ میں، آج باجوڑ کے لوگ وہاں پہ نکلے ہیں، اس طرح وزیرستان کے لوگ نکلے تھے، اس طرح سوات ملاکنڈ ڈویژن کے سارے لوگ نکلے امن کے نام پہ۔ تو ان ساری چیزوں کو صرف خان کی رہائی میرے خیال میں ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہوگا، خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے انشاءاللہ ہمارا ایجنڈا وہی ہوگا، اور میرے خیال میں قوم کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن سے قوم نجات چاہے گی، اور ان ساری چیزوں کو لے کے ہم انشاءاللہ اس مرتبہ تحریک اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ تحریک ہمیں لگتا ہی ہے کہ یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کل چینی اسکینڈل بھی سامنے آیا، 300 ارب روپے کا منافع کمایا ہے شوگر ملز ملکان، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے صرف یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں، اور اسی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جیسے پارٹی اسی کے خلاف بنی ہے۔ جتنے اگر آپ لوگ دیکھیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ دار یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بڑے مراسم اور وہ ہوتے ہیں، اور سارا منافع وہ عوام کی قیمت پہ یا عوام کی میرے خیال میں غربت کی قیمت پہ منافع سارا انہی کو جاتا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، 304 ارب انہوں نے منافع کیا صرف 2 مہینوں میں، اور وہ اسکینڈل ہم نے اٹھایا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ اس طرح کے بہت سارے اسکینڈلز ہیں، پیٹرولیم کو اگر آپ دیکھیں اور گیس کو دیکھیں، تو بہت ساری چیزیں اس طرح وہ عوام کے سامنے ہم لائیں گے، اور ان لوگوں کے ہم نہ صرف نام لیں گے، ان کو نیم اور شیم دونوں کریں گے، لوگوں کے سامنے ہم یہ رکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بنی تھی، اور یہ ساری چیزیں ہیں جس کے خلاف ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے 1996 سے آج تک، اور انشاءاللہ قوم کو ان سارے جتنے بھی لٹیرے ہیں ان سے اس قوم کو ہم انشاءاللہ نجات دلائیں گے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے کل خان صاحب سے ریلیٹڈ خبریں چلی کہ خان صاحب نے اپنے بچوں کو روک دی، جبکہ سیکرٹری اطلاعات مارے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، قاسم مسلمان پاکستان آئیں گے، والد سے ملیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ حصہ بھی بنے طریقہ۔ دیکھیے وہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں وہ سارے خان صاحب کے بچے ہیں۔ خان صاحب نے سیاست جب شروع کی تھی تو موروثیت کے خلاف سیاست شروع کی تھی، ان کے بچے اگر آ رہے ہیں یہاں پہ تحریک میں شامل ہونے کے لیے تو وہ آ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، جس طرح خان نے کل بات کی تھی کہ اس ظالم سسٹم کے خلاف صرف ان کا باپ جو ہے وہ کافی ہے، اور باپ کے ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی ہیں ان کے ورکرز ہیں اب انشاءاللہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ان کی ایز سچ پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو سیاسی نظریہ دیا ہے وہ نظریہ موروثیت کے خلاف ہے، لیکن وہ اگر آتے ہیں اور تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ آ بھی سکتے ہیں اور تحریک میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔